قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ آپ کہہ دیجئے کہ یہی دین اسلام میری راہ ہے، میں اور میرے ماننے والے لوگوں کو اللہ کی طرف دلیل و برہان کی روشنی میں بلاتے ہیں، اور اللہ کی ذات بے عیب ہے اور میں مشرک نہیں ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ مشرکین سے کہہ دیجئے کہ ایمان باللہ اور توحید باری تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلانا میرا طریقہ، میرا مسلک اور میری سنت ہے۔ میں اور میرے ماننے والے مومنین واضح دلیل و برہان کی بنیاد پر لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں، اور میرا ایمان ہے کہ اللہ کی ذات ہر عیب و نقص سے پاک ہے، اس کا نہ کوئی شریک ہے، نہ مقابل، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ بیوی۔ وہ ان تمام عیوب و نقائص اور تمام کمزوریوں سے یکسر پاک ہے، اور میں مشرکوں کے دین پر نہیں ہوں۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اسلام کی دعوت دلیل و حجت کی بنیاد پر ہے۔ قرآن کریم نے اسی کی تعلیم دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام اسی منہج پر قائم رہے۔ انہوں نے لوگوں کو دلیل کے ذریعے قانع کرنے کی کوشش کی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہر دور میں اللہ کی مخلوق کو اس کی توحید و عبادت کی دعوت دیتے رہیں گے، اور دعوت میں حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ گفتگو مخاطب کی عقل و سمجھ کے مطابق ایسی صاف ستھری ہو کہ وہ آسانی کے ساتھ قرآن و سنت کی دعوت کو سمجھ لے۔ اور داعی الی اللہ کا فرض ہے کہ جب تک زندہ رہے بھلائی کا حکم دیتا رہے اور برائی سے روکتا رہے، اس لیے کہ اس کی خاموشی دنیا میں فساد کو پھیلنے کا موقع دے گی، بھلائی دب جائے گی اور برائی سر اٹھا کر دندناتی پھرے گی۔ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور آپ سے پہلے ہم نے جتنے انبیاء بھیجے سبھی شہر کے رہنے والوں میں سے مرد تھے جن پر ہم وحی نازل کرتے تھے۔ کیا ان لوگوں نے زمین کی سیر نہیں کی ہے تاکہ دیکھتے کہ جو کافر قومیں ان سے پہلے گزر چکی ہیں ان کا انجام کیا ہوا؟ اور اہل تقوی کے لیے یقیناً آخرت کی منزل بہت ہی اچھی ہوگی۔ کیا تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے آسمان سے فرشتے کیوں نہیں بھیج دیے؟ تو اللہ نے ان کی تردید میں کہا کہ اے ہمارے نبی، ہم نے آپ سے پہلے بھی جتنے انبیاء بھیجے سبھی شہروں میں رہنے والے مرد تھے جنہیں ہم بذریعہ وحی دین و حکمت کی تعلیم دیتے رہے۔ اس آیت کے مطابق جمہور علماء کی رائے ہے کہ کوئی عورت نبی نہیں ہوئی ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آیت میں قریٰ سے مراد شہر ہے، بادیہ نہیں، جہاں کے رہنے والے عام طور پر بد اخلاق اور سخت مزاج ہوتے ہیں۔ مشہور یہی ہے کہ شہروں کے رہنے والے دیہاتیوں کی بنسبت نرم خو اور خوش مزاج ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ آیت 97 میں فرمایا ہے الاعراب اشد کفرا و نفاقا، کہ دیہات کے رہنے والے کفر و نفاق میں دوسروں سے زیادہ آگے ہوتے ہیں۔ قتادہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنے انبیاء شہروں میں سے اختیار کیے، اس لیے کہ وہ علم و حلم میں دیہاتیوں سے اچھے ہوتے ہیں۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ اللہ کا کوئی نبی نہ بدوی ہوا، نہ جن اور نہ کوئی عورت۔ کیا ان لوگوں نے زمین کی سیر نہیں کی ہے تاکہ دیکھتے کہ جو کافر قومیں ان سے پہلے گزر چکی ہیں ان کا انجام کیا ہوا؟ جو مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے تھے انہیں کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ ان علاقوں میں جا کر عبرت کیوں نہیں حاصل کرتے جہاں انہی کی طرح ماضی میں قومیں آباد تھیں،
اور بہت ہی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ رہتی تھیں، لیکن جب انہوں نے انبیاء کا مذاق اڑایا اور اللہ کے دین کو قبول نہیں کیا تو کس طرح اللہ نے کافروں کو ہلاک کر دیا اور مومنوں کو نجات دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح ہم نے اپنے مومن بندوں کو دنیا کے عذاب سے بچایا، اسی طرح آخرت میں انہیں اس جنت میں داخل کریں گے جو دنیا کی تمام نعمتوں اور آسائشوں سے بہتر ہے۔ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين۔ یہاں تک کہ جب انبیاء پر نا امیدی چھانے لگی اور ان کی قوموں نے سمجھا کہ عذاب کا وعدہ جھوٹا تھا تو ہماری مدد ان کے پاس آ گئی، پھر ہم نے جسے چاہا نجات دی اور مجرم قوموں سے ہمارا عذاب ٹالا نہیں جا سکتا ہے۔ دعوت اللہ کی راہ میں ہر زمانے کے لوگوں نے انبیاء کو تکلیفیں پہنچائیں، لیکن بالآخر غلبہ اور کامیابی انبیاء ہی کو حاصل ہوئی۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے کہ انبیاء کرام لمبی مدت تک دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہتے تھے، لیکن پھر بھی ان کی قومیں راہ راست پر نہیں آتی تھیں تو ایک قسم کی نا امیدی ان کے دل میں آ جاتی تھی، اور وہ قومیں بھی سمجھنے لگتی تھیں کہ ان رسولوں نے ان سے جس عذاب کا وعدہ کیا تھا وہ جھوٹا تھا، یا وہ جو دعویٰ کرتے تھے کہ اللہ اپنے انبیاء کی مدد کرے گا وہ جھوٹا دعویٰ تھا۔ آیت کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ انبیاء گمان کرنے لگے کہ ان کا دل ان سے غلط کہا کرتا تھا کہ کافروں کے خلاف اللہ کی جانب سے ان کی مدد کی جائے گی، تو اچانک ہماری مدد ان تک آ پہنچی، وہ قومیں ہلاک کر دی گئیں، اور جن کو ہم نے چاہا انہیں نجات مل گئی، اور جب ہمارا عذاب کسی مجرم پر نازل ہو جاتا ہے تو اسے کوئی ٹال نہیں سکتا ہے۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ یقیناً ان قوموں کے واقعات میں عقل والوں کے لیے بڑی عبرت تھی۔ یہ قرآن کوئی ایسا کلام نہیں ہے جسے کسی نے گھڑ لیا ہے، یہ تو آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے جو پہلے نازل ہو چکی ہیں، اور اس میں ہر بات کی تفصیل ہے، اور یہ اہل ایمان کے لیے ذریعہ ہدایت اور باعث رحمت ہے۔ انبیاء اور ان کے قوموں کے قصوں میں عقل والوں کے لیے عبرت و نصیحت ہے۔ بعض لوگوں نے اس سے یوسف اور ان کے بھائیوں کا قصہ مراد لیا ہے، اس لیے کہ اس قصے میں کئی قصے اور مختلف خبریں جمع ہو گئی ہیں، اور کبھی جمع کا اطلاق ایک پر بھی ہوتا ہے۔ تو اگرچہ یہاں قصص استعمال کیا گیا ہے جو جمع ہے لیکن وہ مفرد کے معنی میں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن کوئی ایسا کلام نہیں ہے جسے محمد نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے جو گزشتہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، ان میں جو صحیح باتیں رہ گئی ہیں ان کی تائید کرتا ہے، اور انسانوں کی جانب سے تحریف کردہ احکام کا انکار کرتا ہے، اور کچھ احکام کو منسوخ قرار دیتا ہے، اور اس قرآن کریم میں ہر وہ بات بیان کر دی گئی ہے جو انسانی زندگی میں پیش آ سکتی ہے۔ یہ بنی نوع انسان کی راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور مومنوں کے لیے رحمت ہے کہ اس کی تصدیق و اتباع کر کے عذاب نار سے نجات پائیں گے۔